تفسیر ابن کثیر سورہ رعد آیت نمبر 7, 8, 9. 3 آیت ہے 7, 8 and 9 سورہ رعد. آیت نمبر 7. And the disbelievers say, اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں, why is not a sign sent down to him from his Lord. ارے ان کے رب کی طرف سے ان کے اوپر کوئی آیت نازل کیوں نہیں, کوئی نشانی, یعنی کوئی نشانی ان کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے. یو آر اونلی اے وارنر. اللہ کہہ رہا آپ تو ان کو صرف مطلب انذار کرنے کے لیے آئے, آپ وارنر ہو, منذر ہو, یعنی آپ ان کو صرف وارن کرو گے, یعنی دیکھو یہ چیز کرنا غلط ہے, یہ مت کرو, اور یہ اس سے ایسا ہوگا. تو یہ جو وارن کر کے ان کو روکنا ہے غلط چیزوں سے, تو آپ تو صرف ایک مطلب ان کو ڈرانے والے منذر ہو. اینڈ ٹو ایوری پیپل دیر از اے گائیڈ. اور ہر قوم کے لیے اللہ نے گائیڈ جو ہے, ہادن, وہ اللہ نے بھیجا ہے تاکہ کوئی بھی قوم رہ نہ جائے کہ بھئی ہم کو نہیں معلوم کیا تھا. آیت نمبر 8. اللہ نوز واٹ ایوری فیمیل بیئرس. اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے ہر مادہ مطلب اپنے رحم میں کیا اٹھائے ہوئے ہیں. اینڈ بائی ہاؤ مچ دا ووم فالس شارٹ آف دیئر ٹائم اور نمبر اور ایکسیڈ. اور پھر ہر جو رحم ہے, جو ووم ہے, یعنی کوئی بھی فیمیل, خواہ وہ مطلب مینکائنڈ میں یعنی انسانوں میں ہو کہ وہ چاہے مطلب حیوانات یا جانوروں میں ہو, مگر وہ فیمیل کی بات ہو رہی ہے, تو وہ ان کی جو ووم ہے وہ کتنا ان کا جو اصلی ان کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم سے کتنا کمتی ٹائم مطلب شارٹ ہو گیا وقت, اور یا پھر بڑھ گیا, یعنی جیسے بڑھ جاتا ہے نا ٹائم. تو ایوری تھنگ with him is in due proportion. ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے پوری صحیح مقدار میں. آیت نمبر 9. all knower of the unseen and the seen. یعنی اللہ جو ہے وہ بہت یعنی عالم, یعنی وہ سب کچھ جانتا ہے, غیب کا بھی جو انسین ہے اور جو نظر آتا ہے وہ شہادہ اس کا بھی. دا موسٹ گریٹ, دا موسٹ ہائی, یعنی یہ جو اس کی تعریف میں ہے اللہ کی. الکبیر, الکبیر المتعال, موسٹ گریٹ, دا موسٹ ہائی, یعنی بہت ہی بڑا, بہت ہی بلند, بہت ہی بلند ترین. اللہ says وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ. And the disbelievers say, why is not a sign sent down to him from his Lord. یہ کافر کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے رب کی طرف سے ان کو کوئی نشانی, آیات یا سائن بھیجی گئی. اللہ states that out of their disbelief and stubbornness, یعنی ان کے اندر جو کفر ہے اور جو ان کی ہٹ دھرمی ہے, ضد. The idolaters asked, why is not a miracle sent down to the messenger. تو یہ جو مشرکین لوگ ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں کوئی معجزہ جو ہے وہ ان کو بھیجا گیا, مطلب رسول کو, فرام ہز لارڈ, ان کے رب کی طرف سے. جسٹ لائک دا ارلیئر میسنجرز, جیسے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ان سب کو جیسے معجزات دیے گئے ایسے ان کو کیوں نہیں دیے گئے. فار انسٹنس دا ڈسبلیورز ور بینگ stubborn. جیسے کہ وہ لوگ جو کافر جو تھے وہ زیادہ ضدی اور ہٹ دھرمی پنا کر رہے تھے, ان کو ماننا نہیں نا. when they asked the prophet to turn as-safa into gold, کہ ان لوگوں نے جب یہ کہا, یعنی ان کی stubbornness اور ان کی ڈٹائی یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو صفا کی جو پہاڑی ہے اس کو سونے کی بنا دو. یعنی کہ جو مٹیریلسٹک پنے کی باتیں ہیں نا, ہمیشہ جو مٹیریلسٹ ہے وہ ہمیشہ وہی باتیں کرے گا کہ اچھا اس کو ایسا کرو, یہ سونے کا بنا دو, اور یا آسمان سے ہمارے لیے ہیرے جواہرات اترے, یا زمین میں سے خزانہ نکلے, اور یا ہمارا گھر سونے کا بنا دو.
اور پھر مطلب یہ ایسی ایسی باتیں وہ لوگ کیوں بولتے بتاؤ؟ کیونکہ ان کی نظر کے اندر جو اس دنیا کا مال اور متاع اس کی بہت ویلیو ہے. سونا چاندی ہیرے موتی اور پھر بڑے محل، سونے کے محل چاندی کے محل، یہ سب تمام ان چیزوں کی تمہاری نظر میں ویلیو ہے. اللہ کی نظر میں تو اس کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں نا. تو اب ان کو جادوگر بننے کا وہ کر رہے کہ پروفٹ کو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو صفا کی پہاڑی اس کو سونے کی بنا دو، ٹو ریموو دا ماؤنٹینس فرام اراؤنڈ دیم. اور مکہ میں جس طرح سے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں تو یہ پہاڑیاں پوری نکال دو. اینڈ ٹو ریپلیس دیم ود گرین فیلڈز اینڈ ریورس، یعنی یہ دنیا کی چیز کہ اگر اس کو یہاں پر ایسا کرو پورے ہرے ہرے کھیت بنا دو جیسے ریگستان نہ رہے، اور ندیاں بہے، پانی کی قلت نہ ہو. تو ایسے ایسے ڈیمانڈ کر رہے تھے. اب یہ سارے ڈیمانڈ جو ہے وہ اللہ ایسی سب چیزوں کو کبھی بھی اللہ زیادہ طول نہیں دیتا کہ یہ تھا ان کی یہ ڈیمانڈ کو پورا کرنا یہ ایک مذاق بن جاتا ہے. اللہ نے سورہ نمبر 17 سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے کہا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ and nothing stops us from sending the آیت. اور ہمیں کوئی چیز روک نہیں سکتی کہ ہم کوئی نشانی یا کوئی آیت یا کوئی سائن بھیجیں. But that the people of old denied them. لیکن جب ہم اس کو بھیجتے ہیں تو پرانے جو لوگ تھے جنہوں نے یہی ڈیمانڈ کیا تھا، تو جب انہوں نے وہ نشانیاں دیکھ لی اس کے بعد انہوں نے یقین تو نہیں لائے نا. موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کوئی کمتی تو نہیں تھے نا. کتنی بڑی بات ہے کہ سمندر جو ہے اگر وہ پھٹے سامنے اور دونوں طرف تم کو دکھ رہا ہے پہاڑ کی طرح کہ مطلب سمندر کھڑا ہے اور تم بیچ میں سے جا رہے ہو سوکھے راستے سے، تو پھر یہ تمام چیزیں، پھر وہ پتھر چٹان میں سے پانی کا نکلنا، پھر جب وہ لوگ چل رہے تھے بنی اسرائیل تو ان کے اوپر بادلوں کا سایہ، کتنی ساری باتیں، من اور سلوہ. لیکن اتنی ساری سائن اور سب سے بڑی مطلب بولتے نا سب سے مطلب بلند ترین میریکلز جو ہے وہ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا. تو کتنے لوگ ایمان لائے؟ مشکل سے 50 لوگ. تو اب سوچو تم، تو اللہ یہاں پر وہی بات کہہ رہا ہے نا کہ ہم کو کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی کہ ہم آیت بھیجیں، لیکن پچھلوں نے، پرانے جو لوگ تھے انہوں نے اس کے بعد بھی انکار ہی کیا، ڈینائی کیا. اب وہ جب وہ اس کے بعد ڈینائی کریں گے تو پھر ان کو عذاب آ کے پکڑے گا. اللہ said here انما انت منذر you are only a warner. آپ صرف منذر ہو، وارنر ہو، خالی وارن کرو ان کو. جس کو وارننگ سے ہی سدھر جانا ہے تو وہ اپنے پر کم سے کم عذاب سے تو بچ جائے گا نا. And your duty is only to convey Allah's message which he has ordered you. اور آپ کی جو ڈیوٹی ہے، آپ کا جو فرض ہے وہ صرف یہی ہے کہ آپ اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچائے جو کہ اس نے آپ کو حکم کیا ہے. پھر سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 272 لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء not upon you is their guidance but Allah guides whom he wills. یعنی آپ کو صرف پیغام پہنچانا ہے، آپ ان کی ہدایت نہیں کر سکتے. ہدایت دینا اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے اس کے جی میں کیا ہے، اس کے کور میں کیا ہے. اگر یہ سچ مچ ہدایت کا طلبگار ہے تو اللہ اس کو ہدایت ضرور دے گا. لیکن جس کے دل میں کوئی ہدایت کی گنجائش بھی نہیں، اس کو چاہیے بھی نہیں، اور اوپر سے وہ چاہے کتنا بھی دکھے، اللہ اس کو نہیں دے گا ہدایت، کیونکہ اللہ کو تو اندر کی بات معلوم ہے نا، دل کے اندر کی. Allah said وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ and to every people there is a guide. ہر قوم کے لیے ان کو ہدایت دینے والے آئے ہیں، ہادن یعنی گائیڈ. meaning that for every people there has been a caller according to Ibn Abbas and as narrated from him by Ali bin Abi Talha. تو ان کے تھرو مطلب جو چیز مطلب جو معلوم پڑی ہے کہ ہر قوم کے لیے
ان کو پکارنے والے، ان کو یعنی ہدایت کی طرف پکارنے والے، دعوت دینے والے، ہادن، وہ اللہ نے برابر سب قوم کی طرف بھیجا ہی بھیجا ہے. اللہ said in a similar آیا، ایک اور آیت ہے سورہ نمبر 35 سورہ الفاتر آیت نمبر 24، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ and there never was a nation but a warner had passed among them. اور کوئی بھی قوم ایسی نہیں تھی کہ جس میں سے کوئی بھی مطلب ان کو نذیر یعنی ان کو وارن کرنے والا ان میں سے گزرا نہ ہو، یعنی کوئی بھی قوم ایسی نہیں تھی. And there never was a nation. تو اس کا مطلب ہر قوم میں نذیر، وارنر آئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہی ہے. Similar has reported from Qatada and عبد الرحمن بن زید، اور ان لوگ نے بھی یہی سیم بات کہی. اللہ از all knower of الغیب unseen، یعنی اللہ جو ہے غیب کا بھی جاننے والا ہے. اللہ says اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ knows what every female bears. اللہ یہ جانتا ہے کہ ہر مادہ کیا بوجھ اٹھائے ہوئی، یعنی کہ مطلب اس کے پیٹ میں کیا ہے. اللہ affirms his perfect knowledge، کیونکہ اللہ کا علم جو ہے وہ بالکل پورا کے پورا ایک دم پرفیکٹ ہے، کوئی نقص نہیں ہے اس میں. From which nothing is hidden، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. And that he has complete knowledge of whatever every female creature is carrying. ہر مادہ نے کیا چیز اٹھائے ہوئے ہے، اس میں وہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، یعنی کہ مطلب میل ہے کہ فیمیل ہے، یا پھر وہ کیا ہے، وہ کس طرح کے ہے، وہ پھر یا پھر مطلب وہ جڑواں ہے، یا مطلب نمبرز میں کتنے ہیں، ایک ہے کہ کتنے ہیں. تو یہ سب اللہ ہی جانتا ہے نا، اور ان کے بارے میں بھی سب کچھ اللہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ and he knows that which is in the wombs. یہ ہے سورہ نمبر 31 سورہ لقمان آیت نمبر 34. اور وہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، یعنی فیمیل کے رحموں میں کیا ہے، ویدر میل اور فیمیل، کہ میل ہے یا فیمیل ہے، فیئر اور اگلی، خوبصورت یا بدصورت، میزریبل اور ہیپی، دکھی یا خوش، ویدر اٹ ول ہیو اے لانگ اور اے شارٹ لائف، اور اس کی عمر کتنی ہوگی، لمبی یا چھوٹی. یہ ساری باتیں اللہ جانتا ہے. اللہ said in other آیت، پھر اللہ نے ایک اور آیت میں کہا سورہ نمبر 53 سورہ نجم آیت نمبر 32، هو عالم بكم اذ انشاءکم من الارض واذ انتم اجنۃ. He knows you well when he created you from the earth. وہ بہت اچھی طرح سے تمہیں جانتا ہے جب اس نے تمہاری تخلیق کی، تمہیں بنایا زمین یعنی ارتھ یعنی زمین کی مٹی سے. And when you were fetuses، اور جب تم اپنی یعنی ماؤں کی پیٹوں کے اندر، ان کے رحم کے اندر جنین تھے، unborn babies. And سورہ نمبر 39 سورہ الزمر آیت نمبر 6، اس میں اللہ نے کہا یخلقوکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. He creates you in the wombs of your mother. وہ تخلیق کرتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں. کریشن آفٹر کریشن، خلقین آفٹر یعنی خلق، یعنی جو تم پہ ایک مطلب کریشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا. ان 3 veils of darkness، 3 اندھیروں کے اندر. اور وہ 3 اندھیرے جو ہے وہ وہی ہے کہ ایک تو ہے ماں کا جو پیٹ، پھر اس کے اندر مطلب جو رحم یعنی ووم، پھر اس کے اندر جو ممبرین ہوتی ہے جو بچہ جس میں لپٹا ہوا ہوتا ہے.
میننگ اسٹیج آفٹر اسٹیج. پھر وہ بھی ہے کہ جو ایک اسٹیج سے پھر دوسری اسٹیج, تو یعنی خلق وہ نا وہی ہے جو کہ ایک خلقت کے بعد دوسری. اللہ آلسو سیڈ, پھر اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہا, سورہ نمبر 23 سورہ مومنون آیت نمبر 12, 13, 14 تین آیت ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ And indeed we created man out of an extract of clay. اور یقیناً ہم نے بنایا, ہم نے تخلیق کی انسان کی بیسٹ پارٹ آف دا کلے, مٹی. تین یعنی وہ یہ چکنی مٹی جو ہوتی ہے, تو اس کا جو بہترین ایکسٹریکٹ اس کا جو ہے مین یعنی سلالۃ من طین, اس سے اللہ نے انسان کی تخلیق کی. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین, اس کے بعد دیر آفٹر وی میڈ ہم ایز اے نطفہ, ایک فلوئڈ کے طور پہ اللہ نے اس کو بنایا, ان اے سیف لانچنگ, اس کی جگہ بھی ایک خاص قرار مکین یعنی اس کے لیے اس کی جو جگہ ہے جو جہاں وہ اس کو لانچ کیا ہے وہ بہت سیف ہے. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. Then we made the nutfa into a clot. پھر وہ جو تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ایک نطفہ ایک فلوئڈ تھا جو کہ اب ایک خون کا جمع ہوا, ایک مطلب ایک جمع ہوا خون سمجھو کلاٹ. Then we made the clot into a little lump of flesh. پھر وہ جو کلاٹ ہے خون کا اس کو اللہ نے ایک گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑے کی طرح اس کو بنایا. Then we made out of that lump of flesh bones. پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر مطلب اس کے اندر بنایا اللہ نے ہڈیاں. Then we clothed the bones with flesh. اب اللہ نے ان ہڈیوں کو دوبارہ پورے گوشت سے جیسے کہ کپڑے پہناتے ہیں ایسے ویسا پہنایا, یعنی وہ ہڈیاں پوری کور ہو گئی. And then we brought it forth as another creation. اور اب وہ ایک دوسری ہی تخلیق ہے. So blessed is Allah, the best of creators. So یہ یہاں پر ہے کہ اللہ کی یہاں پر یہ تعریف ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین, احسن سب سے بیسٹ, احسن الخالقین. In the two Sahihs it is recorded that Abdullah bin Masud radiallahu anh said that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ان خلق احدکم یجمعو فی بطن امہ 40 یوما ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک ثم یبعث اللہ الیہ ملکا فیؤمر بأربع کلمات بکتب رزقه وعمره وعمله وشقی او سعید. The matter of the creation of one of you is put together in the womb of the mother in 40 days. 40 دن کے اندر کسی کی مطلب جو ماں ہے اس کی رحم کے اندر تم میں سے کسی ایک کی تخلیق جب کی جاتی ہے, and then he becomes a clot of thick blood. وہی سیم جو ابھی ہم نے آیت پڑھی یہ وہی ہے. پھر وہ بن جاتا ہے ایک چھوٹا خون کا جمع ہوا ٹکڑا فار اے سملر پیریڈ, یعنی کہ اس کا وقفہ اترا ہی رہتا ہے. اینڈ دین اے پیس آف فلیش, اور پھر وہ گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے فار اے سملر پیریڈ, وہی سیم مطلب اتنے وقفے کے لیے. اینڈ then Allah sends an angel who is ordered to write 4 things. پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے کہ اب یہ جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ جس کی تخلیق ہو رہی ہے اس کے لیے 4 چیزیں لکھو. He is ordered to write down. تو وہ فرشتہ اس بچے کے لیے لکھتا ہے his provisions, یعنی اس کے رزق کا, his life span, اس کی عمر, his deeds, اس کے اعمال, and whether he will be blessed or wretched,
کہ وہ سعید ہوگا کہ شقی ہوگا. ماں باپ کے لیے بہت ہی مطلب خوشیوں کا مطلب وہ ہوگا بلیسڈ، مبارک، اور یا پھر وہ جو ہوگا ریچڈ ہوگا کہ یعنی کہ بہت ہی بدبخت. ان اندر حدیث، پھر ایک اور حدیث ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، the prophet said فَيَقُولُ الْمَلَكُ اَيْ رَبِّي أَذْكَرُ أَمْ أُنْثَى اَيْ رَبِّي أَشَقِيُّ أَمْ سَعِيد. یہ شقی اور سعید جو ہے یہ وہی ہے کہ بلیسڈ اور ریچڈ. سعید یعنی بلیسڈ اور شقی یعنی ریچڈ. فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْأَجَلُ فَيَقُولُ اللَّهُ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ. Then the angel asks, پھر اس کے بعد فرشتہ پوچھتا ہے، او مائی لارڈ، کہ اے میرے رب، از اٹ اے میل اور اے فیمیل، یعنی کہ وہ لڑکا کہ لڑکی، میزریبل اور ہیپی، یعنی کہ وہی جو شقی سعید. واٹ از اٹس پروویژنس اینڈ لائف اسپین، اور پھر اس کا وہ جو ہے کیا ہے، مطلب اس کی رزق اور اس کی عمر. اللہ دین ordains and the angel records it. تو اللہ جب اس کے لیے جب وہ اس کو بتاتا ہے اور فرشتہ اس کو لکھتا ہے تو یہ ہے وہ چیز. اللہ said next, وَمَا تَغِيظُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ and by how much the wombs fall short or exceed. تو رحمی جو ہیں وہ کبھی کبھی ان کا جو ٹائم ہے وہ اس سے مطلب کچھ وقت پہلے ہی مطلب جو ڈیلیوری ہو جاتی ہے، یا پھر وقت بڑھ جاتا ہے، 9 months سے 10 months بھی ہو جاتا ہے. Al-Bukhari recorded that Abdullah bin Umar said that the messenger of Allah said, Mafatihul ghaybi khams la ya'lamuhunna illa Allah. La ya'lamu ma fi ghadin illa Allah wa la ya'lamu ma taghisul arhamu illa Allah wa la ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illa Allah wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ. یعنی یہ جو ہے سب the keys of the غیب، یعنی یہ غیب کی جو تمام چابیاں یعنی unseen knowledge are 5 ہے وہ. Nobody knows them but Allah. کوئی نہیں جانتا اس کو سوائے اللہ کے. Number 1, nobody knows what will happen tomorrow except Allah. کوئی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے سوائے اللہ کے. Nobody knows what is in the womb except Allah. اور کوئی نہیں جانتا کہ ماں کی رحموں میں کیا ہے. پھر نمبر 3 پہ nobody knows when it will rain except Allah. اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ بارش جو ہے وہ کب ہوگی، اور یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. پھر اس کے بعد no soul knows at what place he will die except Allah. کوئی نہیں جانتا کہ مطلب کہاں پر موت ہوگی، تو وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پر کہاں پر موت ہوگی. پھر لاسٹ ہے nobody knows when the final hour will begin except Allah. اور کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ جو آخری جو آور ہے وہ ساعہ یعنی قیامت وہ کب آئے گی سوائے اللہ کے. Al-Awfi reported from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما that he said کہ انہوں نے کہا وَمَا تَغِيظُ الْأَرْحَامُ and by how much the wombs fall short. This refers to miscarriages. یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو miscarriage ہو جاتے ہیں وہ بھی اس کو کہا گیا ہے کہ wombs جو fall short ہوگی یعنی اس کا جو وقت ہے وہ ایک دم کم ہوگا، تو وہ یہ miscarriage بھی ہے. وَمَا تَزْدَادُ اور exceed بڑھنا. This refers to carrying her fetus in her womb for the full term. یعنی پورے 9 مہینے تک اٹھائے رکھنا، یا پھر some women carry their fetus for 10 months پر کسی کسی کے 10 مہینے بھی ہو جاتے ہیں، while others for 9 months. Some terms are longer or shorter than others. تو کسی کا کبھی لمبا اور کسی کا چھوٹا مطلب وقفہ ہوتا ہے. This is the falling short or exceeding. یعنی کہیں پر وہ کمتی ہو گیا ٹائم اور کہیں بڑھ گیا. That Allah the exalted mentioned جو اللہ نے اپنی آیت میں کہا ہے and all this occurs by his knowledge. یہ سب کچھ اس کے نالج سے ہی ہوتا ہے، اس کے علم سے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ. Everything with him is in proportion. ہر چیز اس کے پاس برابر مقدار کے ساتھ ہے، پروپورشن کے ساتھ ہے. قتادہ commented on Allah's statement کہ رحمہ اللہ انہوں نے یہ کہا
اللہ کی اس آیت پہ کہ فار اے ٹرم اپوائنٹڈ یعنی وقت مقرر ہے جو اللہ ہیز دا ریکارڈز آف دا پروویژنز اینڈ ٹرمز آف ہز کریشن کہ ان کے کھانے پینے کا ان کا رزق کیا ہوگا اور پھر ٹرمز آف ہز کریشن اینڈ میڈ این اپوائنٹڈ ٹرم فار ایوری تھنگ اور اللہ کی تخلیق کا جو ہے مطلب ٹرم یا وقت اور پھر ان کا جو مطلب یعنی وقت معین میڈ این اپوائنٹڈ ٹرم یعنی ان کا جو وقت مقرر ہے وہ سب کے لیے ہے تو وہ بھی ہے اللہ کے ریکارڈ میں درج. An authentic hadith mentioned that one of the Prophet's daughters sent a messenger to him requesting him to come as her child was dying. One of the Prophet's daughters یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیٹی جو ہے انہوں نے اس کے لیے بھیجا کسی کو یعنی اس کا مطلب کیا ون آف دا پروفیٹس ڈاٹرز یعنی پروفیٹس ڈاٹرز ہے نا تو ان کے اندر سینٹ اے میسنجر انہوں نے ایک پیغامبر کو بھیجا ٹو ہم ریکویسٹنگ یعنی اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیٹی نے یہ بھیجا کہ ریکویسٹ کرتے ہوئے کہ ہم ٹو کم ایز ہر چائلڈ واز ڈائنگ کہ ان کا بچہ جو ہے وہ مطلب شاید گزر جائے گا یا مر جائے گا تو اسی لیے انہوں نے ان کو بلوایا بٹ دا پروفیٹ ریٹرن دا میسنجر لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا جس کو اس کو واپس لوٹا دیا اینڈ ٹولڈ ہم ٹو سے ٹو ہر اور یہ کہہ کر بھیجا انہوں نے ان اللہ ما اخذ ولہ ما عطا وکل شیء عنده بأجل مسمى فمروها فلتصبر ولتحتسب verily whatever Allah takes is for him یعنی اللہ نے جو چیز کو اگر لے لیا وہ اس کے لیے ہے and whatever he gives is for him تو جو وہ دیتا ہے وہ بھی اسی کی طرف سے یعنی کہ ہے and everything with him has a limited fixed term in this world اور جو کچھ بھی اس کے پاس ہے یعنی جو اس کا ہے اس کا سب کا اس دنیا کے اندر بہت بالکل فکس ٹائم ہے لمیٹڈ ٹائم ہے and so she should be patient تو ان سے کہا گیا کہ آپ صبر کرو and hope for Allah's reward اور اللہ کے اس صبر کے بدلے میں جو ریوارڈ ہے اس کی امید کرو. اللہ said next عالم الغیب والشہادت all knower of the غیب the unseen and the شہادہ the witnessable یعنی جو چیز ظاہر ہے سامنے ہے یعنی جو غیب میں ہے چھپی ہوئی اور جو سامنے ہے وہ سب کا جاننے والا ہے یعنی جو چھپی ہوئی چیز ہے جو ہم بھی نہیں دیکھ پاتے وہ بھی اللہ سب دیکھ پاتا ہے اور جو سامنے ہے وہ بھی اللہ دیکھ پاتا ہے. Who knows everything that the servants see and all what they cannot see. تو جو ہم اللہ کے بندے دیکھ رہے ہیں اور جو نہیں دیکھ سکتے سب کچھ اللہ کے سامنے ہے and none of it ever escapes his knowledge. اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز کبھی بھی مطلب غائب نہیں ہو سکتی بچ نہیں سکتی. الکبیر the most greater than everything ہر چیز سے زیادہ گریٹ بہت بڑا. المتعال the most high above everything ہر چیز سے اوپر بلند. قد احاط بکل شیء علما یہ ہے سورہ نمبر 65 سورہ طلاق آیت نمبر 12 اس کی آیت ہے مطلب 12 نمبر کی آیت. اللہ سراؤنڈز آل تھنگز ان ہز نالج اللہ کے علم کے اندر یعنی اللہ کا علم جو ہے وہ تمام چیز کو پورا احاطے میں لیا ہوا ہے چاروں طرف سے. اینڈ ہیز فل پاور اوور آل تھنگز اور اللہ کا ہر چیز کے اوپر قدرت ہے قدیر ہے وہ. دا نیکس آر انڈر ہز کنٹرول ہر کسی کی گردن جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں کنٹرول میں ہے قبضے میں ہے. دا سروینٹس آر سبسروینٹ ٹو ہم willingly اور unwillingly اور جو بھی اللہ کے بندے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی فرما برداری میں ہیں چاہے وہ اس کو چاہیں یا نہ چاہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو وہی کرنا پڑتا ہے جو اللہ نے مطلب کہا ہے جو کرنے کے لیے یا ان سے جو کروا رہا ہے. اور جو چاہ کے کرتے ہیں وہ مرضی سے کرے یا مطلب ان کی مرضی نہیں ہے اور پھر بھی ان کو کرنا پڑتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.